صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا. اب یہ قیامت تک کے لیے اس قسم کے شعبدے جو ہیں فزیکلی دکھانا اب ان کے لیے پاسبل نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے. لوگ کہیں گے لاؤ جی جناب ویڈیو دکھاؤ سانو, اور ویڈیو میں نہیں لائیو دکھانا پڑے گا, آپ کو پبلکلی کر کے دکھانا پڑے گا. اور میں یہ کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی نے سمندر تھاما ہوا ہے, جناب اے کر رہے ہیں, اچھا جی وہ فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ بم پکڑ لیے تھے, اور یہ جناب ہر جگہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں لاہور کے راوی کا پل جو ہے وہ علی بن عثمان اجویری نے بچایا, اچھا جی جیلم دا پل سلمان پارس نے بچایا, فلانا پل جڑا ہے امام علی الحق نے سیالکوٹ والا پل بچایا. او بھائی میرے میں کہنا ہوں کیوں نہیں بچاندے؟ 5 ملک ساڑھے ختم کرتے ہیں کافرہ نے. شام ختم کر دیا انہوں نے, افغانستان ختم کر دیا انہوں نے, عراق انہوں نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے, فلسطین ختم کر کے رکھ دیا, مصر کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب بزرگ کدھر ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں بڈھے ہو گئے نے یہ نہیں پڑھا جاتا؟ سب کا سب جھوٹ ہے. نہ پہلے کبھی ہوا بھائی میرے سمندر کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں کے دعوے کر رہے تھے نا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی بم ٹھکا, کتنے لوگ وہاں پہ بھی مرے. علی بن عثمان اجویری کے مزار پہ بھی کتنے لوگ مرے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ ایکٹیویٹی غلط ہے, لیکن ان کے لیے تو اب چیلنج ہے نا. اور پھر انہوں نے پھر تحفظ اولیاء کانفرنس کی. میں کہ اچھا جی پہلے تو اسی کہنے سے اولیاء اللہ ساڑی حفاظت کرتے ہیں نا, انہوں اولیاء دی حفاظت اسی کرنی ہے, تحفظ اولیاء کانفرنس. پھر مجھے بھی کسی نے میسج کیا کہ جناب یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا پروٹیسٹ آپ مزاروں پہ جا کے کریں, آپ میڈیا کے سامنے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مزاروں کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ جناب 65 ہی تھے اسی بم پڑ دے سو ہوں تانوں کیا ہو گیا ہے, ہوں تو تانوں اتنے بم آ کے ٹھوک گئے نے, تہاڈے کول پھڑیا نہیں گیا. آپ جب قبر سے نکل کے پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے, اب تو آپ کے مزارات پہ بم ٹھوک کے چلے گئے, اب آپ سے کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ تو یہ احتجاج میرے بھائیوں جو کرنا ہے اپنے بزرگوں سے جا کے احتجاج کریں. یہ تحفظ اولیاء کانفرنس آپ نے کرنی ہے تو اولیاء کی حفاظت تو اب آپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے, تحفظ اولیاء کانفرنس. تو یہ بھائیوں اس قسم کی ساری چیزیں انہوں نے مشہور کی ہیں. اور میں آپ کو پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں, یہ پرانی باتیں ہوتی ہیں نا وہ چل پڑتی ہیں, مشہور ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کو آج کل کوئی ایسی بات نہیں نظر آئے گی. میں آپ کو اپنے جیلم شہر کا بتاتا ہوں, یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں پہ ڈاکٹر عمر صاحب کا گھر ہے, سلمان پارس مزار ہے دریا کے کنارے. 1992 میں یہاں آپ کو پتا ہے کتنا بڑا سیلاب آیا, یعنی وہ جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا. اس کے اندر کتنی تباہی ہوئی. اور اس میں یہ ادھر جناب آپ جیلم میں جتنے لوگ جو ہے نا ان کے اندھے قسم کے معتقد بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سلمان پارس پانی نہیں بڑھیا, اتنے پانی نہیں بڑھیا جی, اتو لنگ گیا سائڈ تو پانی ادھر بیچ نہیں بڑھا. حالانکہ میں وہ ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خود کیچڑ صاف کی تھی اس مزار کی. اس وقت ہم روزانہ ہی وہاں مزار پہ جایا کرتے تھے, ہم بھی اس پارٹی میں شامل تھے. اب میں نے تو خود کیچڑ صاف کی ہوئی ہے, لیکن اور وہ کیچڑ کے نشان تقریباً 4-5 فٹ تک اس پورے مزار کے اندر دیواروں پہ 6-7 مہینے تک رہے. اس کے بعد سفیدی کسی نے کروائی ہے. پوری قبر کیچڑ میں بھری ہوئی تھی, لت پت تھی, ساری صفائی کی. لیکن اب ان سے پوچھے کہتے جناب اتنے پانی نہیں سی بڑھا, اور پائی کیچڑ بڑھا سی اتنے, میں صاف کیتا ہے. چلو میں تو اس وقت اس پارٹی میں تھا نا, میں تو کوئی نیگیٹو بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں گے میں نے کوئی چشمہ لگایا ہوا تھا. تو اس کی لیکن اب آپ دیکھ لیں اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے مشہور کر دی ہیں. لیکن اب انشاءاللہ تعالی جیو نیوز کی برکت سے, ARY نیوز کی برکت سے, ایکسپریس, دنیا, سما ٹی وی, CNN, BBC کی برکت سے اب قیامت تک کوئی بزرگ اس طرح کارنامہ نہیں کر کے دکھا سکے گا, کیونکہ سب کی سب چیزیں پہلے بھی ڈھکوسلا اور جھوٹ چل رہے تھے اور اب بھی اس قسم سے چل رہے ہیں. اور پھر یہ اس سے ہمیں کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ فلانے بزرگ تھے شہر کیا کہنے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ خبراں دے جتھے مچ وی نہ بہندے ڈردے ہو. تو یہ ہمیں یہ قرآن کے مقابلے میں سنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں میرے بھائی, آپ کے بزرگ کچھ کر کے بھی دکھا دیں, 2 + 2 4 ہی رہے گا. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اگر کوئی شخص آپ پر نظر بندی الوژن کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور سورج کو واپس پلٹا لے نظر بندی کے ذریعے, ایکچولی تو نہیں کر سکے گا, تو آپ یہ بات مان جائیں گے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو تم کر رہے ہو مجھے یہی نظر آ رہا ہے, لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. تو بھائی میرے آپ کے 2 + 2 4 ہیں, تو ہمارا قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا؟ تو اسی جناب قبر تو کٹ کے بھی باہر کسی نے لے آؤ نا, اسی تاں قرآن و سنت نو غلط نہیں مان سکتے. یہ تو ہے اتھینٹک نالج, اس کے علاوہ تو سب کچھ الوژن ہو سکتا ہے, استدراج ہو سکتا ہے, اور کسی فاسق و فاجر شخص سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے قرآن پاک تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا. اور میں اس کے اوپر
ان کو چیلنج دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص علم سکھا دیا ہے, کوئی علم لدنی سکھا دیا ہے, اور ہمارے بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں کہنا بھائی دل تے بڑی دور دی گل ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں مشین ڈیزائن کا, جس میں کچھ الفاظ لیٹن کے ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی لینگویج کے ہوں گے. آپ کے بزرگ یہ کاغذ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں. اچھا ویسے جنہوں بھی دسیا وہ کہتے ہیں بھائی جی اے نہیں پڑھ سکتے, صاحب کو پتا ہے, دل دال جان لیندے ہیں. بھائی جب جو اللہ جس نے یہ علوم کافروں کو سکھا دی ہیں آپ کے بزرگوں کو نہیں سکھا سکتا؟ آپ کے بزرگ ایٹم بم بنا لیتے نا, آپ کے بزرگ مل کے یہ پاکستان کی بجلی پوری کر دیں, وہ ایک نگاہ مار کے کر دیں, بجلی پوری کر کے 10 دن. اس طرح نہیں ہوتا بھائیو. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, علم کی بنیاد پر چلیں. قرآن حکیم نے واضح کہا ہے توہمات کو سائڈ پہ کرو. سورہ بنی اسرائیل کی 9th کمانڈ جو 10 کمانڈمنٹ میں سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دماغ یا دل کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ انسٹرومنٹس یوز کریں, چلے نہ بڑھو, ٹنی نہ بڑھو, سنی بڑھو. ایک ہے سن سنا کے سنی, سن ٹن, اور ایک ہے پڑھ پڑھا کے سنی, پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو. کتاب و سنت سے دلیل دیکھیں کو بات ہے. اور کتاب و سنت نے ہمیں 2 ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے, the knowledge obtained through observations and experiments. اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے. ان 2 علوم کی طرف سے تصدیق ہو تو بات ٹھیک ہوگی, ادروائز غلط ہوگی. زلزلہ کیوں آتا ہے کہ جی ایک گائے نے ایک سینگ پہ زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے. اس کو نہ کتاب و سنت صحیح مانتا ہے اور نہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ تو ٹیکٹونک پلیٹس کو ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے, وہاں بھی سائنس کہتی ہے یہ ہوتی ہیں, یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں, وہ اللہ ہی کرتا ہے. ظاہر ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو سب کا سب معاملات اللہ تعالیٰ لے کر چل رہا ہے. تو یا ریویلڈ نالج اس کی تحقیق کرے یا ایکوائرڈ نالج. اب یورینیم کی وجہ سے اس کی ریڈیشن سے کینسر ہوتا ہے, کتاب و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن سائنس نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوتا ہے, ہم اس کو بالکل ڈیفینیٹ مانتے ہیں. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, ahlsunnatpak.com پہ, جسے شوق. اور پھر یہ مثالیں میں وہ الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ کا یہ موبائل فون جو ہے یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. دیکھا انہوں کو پائی میرے اے تہاڈی ہن دلیلاں پرانیاں ہو گئیاں نے, تہاڈے تے اللہ تعالیٰ نے ایک بلا چھڑ دیتی میری شکل وچ اللہ دے فضل نال. میں دا جواب دینا, کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑی آسانی تقویم بنایا ہے. تو اگر یہ موبائل فون سن سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر سے, بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ میں نے جناب بزرگاں دا سننا تے بڑی دور دی گل ہے, اسی تانوں دسنے ہاں. تسی دسو کہ بھائی جو آپ ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں یا عام انسان بیٹھا ہوا ہے, عام انسان اللہ کے نزدیک افضل ہے یا ایک چڑیا؟ انسان. تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو الیاس قادری صاحب, تعلق قادری صاحب یا باقی بزرگوں تسی اڑ کے دسو نا ذرا ساڈے سامنے. تو ایسی پھر کبھی ہے کہ ہاں جی تسی تے انسان ہو, تسی یا پھر انسان تو بھی گئے گزرے ہو, چڑیا تو بھی گئے گزرے ہو, یا آپ کے جتنے مریدین ہیں یہ کم از کم چڑیا سے تو بہتر ہے نا. انسان جو ہے وہ ظاہر ہے دوسری مخلوقات سے بہتر ہے. چلے آپ اپنے کو رول ماڈل کوئی اپنے کوئی 8-10 مرید پیش کر دیں, 8-10 کو بزرگ لے آئیں جو اڑ کے بتا دیں, پھر تو ہم کہیں گے یار آپ تو چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں. ادھر کہیں گے نہیں جی وہ چڑیا کی ڈومین الگ ہے, انسان تو. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, موبائل جو ہے اس کی ڈومین الگ ہے, یہ فزیکل ایک نالج ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا. اور یہ بھی تہاڈے بزرگاں نے نہیں بنایا, انگریزاں نے بنایا ہے, انہوں نے ولی منو, پھر تسی تو بنایا ہی نہیں ہے. ادھر تو ان لوگوں کی حالت ہے کہ جب یہ اسپیکر آیا تو یہ لوگ تو کتنے عرصے تک فتوے دیتے رہے اسپیکر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے فتویٰ اشرف تھانوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے, پھر احمد بریلوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسپیکر تو بغیر کو بولتے ہی نہیں ہے, 4 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی پورے محلے کو اسپیکر میں سنا رہے ہوتے ہیں. اب اسپیکر ان کے لیے حلال ہو چکا ہے, تو پہلے ان کو بات سمجھ آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پھر گوروں نے بنائی ہیں نا, ان کو پھر ولی اللہ مان لو نا, جنہوں نے یہ سارے کرتب کر کے دکھا دیے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور باقی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ یا کرس اینجل نہیں آ گیا, جو کہ جس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, کروڑوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. آپ ذرا کرس اینجل کا نام اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا نام لکھ کے دیکھیں, وہ پانی کے اوپر چل کے دکھائے گا آپ کو
پہاڑ جو یہ اپنی دیوار کے اوپر ایسے چڑھ کے دکھائے گا، یہ ساری کے سارے الوژن اس نے بھی کر کے دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ گورا تو پہلے ہی ہے، روشن چہرہ تو پہلے ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا جناب وہ نورانی چہرہ تو ہے، پاکستان ہی چاہ جاتے بھائی جی ان ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، اتنے بزرگ ہے بہت بڑا، اور وہ ہے سارا الوژن ہے، فراڈ ہے. وہ ان کو پکڑ بھی لیا انہوں نے کہ وہ کس قسم سے یہ فراڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کی بھی، اور ہوا میں بھی اڑ کے بتاتے ہیں وہ فزیکلی لوگوں کے سامنے. تو وہ سب کے سب ان کے چٹے بٹے کھول بھی دیے ہیں کہ یہ سب کے سب وہ نظر کا جو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں. اور میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب دجال آئے گا نا تو یہ اسی قسم کے بزرگ بابوں کی یہ کرتب دیکھنے والے لوگ جو ہے نا سب سے پہلے دجال کو اپنا بزرگ مان لیں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. ڈیٹیل سے آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر احادیث کتنی دجال والے چیپٹر میں، مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. اور اس میں جو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 7377 ہے اور مشکات میں 5476 کہ دجال زمین سے اناج اگائے گا، اس کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا، جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی، اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے، لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کرتب کر کے دکھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے تو جتنے مرضی کرتب کر دے، میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. یہ آج بات کون کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر کے بتاؤ، کتاب و سنت حق ہے؟ انہی کا ہی کوئی ہوگا نا ماننے والا. جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے، وہ تو فوراً ہاں جی بالکل کر کے دکھاتا ہے. وہ کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. کوئی حدیث کا ماننے والا ہوگا نا، بزرگ بابوں کا ماننے والا تو نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے بے شک تو قتل بھی کر دے، میرے نبی کی خبر سچی ہے. تو وہ اس کو پبلکلی قتل کرے گا، اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور ان 2 ٹکڑوں میں چلے گا دجال، اور پھر اس کے 2 ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا. اتنا بڑا معجزہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ بنایا گیا ہے اس امت کے لیے، اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا. اب وہ زندہ کرے گا، وہ کہے گا ہاں ہوں سنا. وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت، وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کرے گا. تو دیکھیں میرے بھائیو یہ معاملات ہونے والے ہیں. اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا سورۃ الکہف کے اندر کی جو پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. اور صحیح مسلم میں 1883 نمبر حدیث ہے جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا. تو یہ پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں. پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ 1.5-2 ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی. روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں آیات یاد ہو جائیں. اور دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے یہ ہے وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اچھا صحیح مسلم میں